الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ جیسا کہ اعلانات کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل بادشاہ دو جہاں مخدوم العالمین سیدنا سید علاء الدین علی احمد صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات سے منسوب ہے، اور اہل سنت و جماعت کے وہ ادارے جنہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سجاوٹ کی ہے ان کو توصیفی سند سے نوازا جائے گا۔ میں اپنی گفتگو کو کوشش کروں گا کہ قدر اختصار سے پیش کروں، کیونکہ پھر اسناد کی تقسیم کا سلسلہ بھی ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پرسوں کی گفتگو میں آپ نے حضرت صابر پاک کے حوالے سے جو باتیں سماعت کی تھی اس کے آگے سے کچھ باتیں پیش کروں۔ وقت میں جتنی دیر تک گنجائش رہے گی اتنا ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ اولیاء اللہ کی زندگی کو سن کر ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے، ولیوں کی زندگی کو سن کر ان کے لیے ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے، الفت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ ولیوں کی محبت وہ عظیم شے ہے۔ جب کسی کے دل میں ولی کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت خود بخود پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ولی کی محبت وہ چیز ہے کہ اگر کتے کو ولی کی محبت مل جائے، کتے کو ولی کی محبت مل جائے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ کتا بھی جنتی ہو گیا۔ تو کتا کس کام کا ہے؟ جس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ تو کتا ہے۔ معاذ اللہ، کتے کا اگر کسی کو گالی دینا ہو تو کہہ دے کہ تو کتا ہے، تو وہ اپنے لیے گالی تصور کرتا ہے۔ تو نام کتا لوگوں کے نزدیک اتنا برا ہے کہ کسی کو کہہ دو تو وہ گالی تصور کرے، لیکن اللہ اکبر، ولی کی شان کیا ہے؟ اگر ولی کی چوکھٹ پر کتا وفاداری کے ساتھ بیٹھ جائے تو بھی اللہ اس کتے کو جنتی قرار دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ ان ولیوں میں سے ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جن ولیوں کو انفرادی شان دی، ہر ولی کا مقام بہت بلند ہے، لیکن کچھ ولی ایسے ہیں جن کی شان انفرادی ہے، ان کی حیثیت جدا ہے۔ انہی میں سے ایک سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت صابر پاک نے جس وقت کلیر کو جلا دیا اور کلیر کے اندر آگ لگی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے تک کے آگ جلتی رہی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4 دن تک آگ جلتی رہی، اور پورا کلیر سوائے 4 جگہوں کے ساری بستی جو ہے وہ جل کر کے خاکستر ہو گئی۔ کلیر میں کوئی درخت نہیں بچا سوائے وہ گولر کے درخت کے، کوئی پرندہ نہیں بچا سوائے پھاکتا کے، اور زمین کا کوئی ٹکڑا جلنے سے نہ رہا سوائے وہ تھوڑے سے خطے کے۔ اور امام الدین رضی اللہ تعالیٰ یہ سرکار غوث پاک کی اولاد میں ایک بزرگ گزرے ہیں جو کلیر کے اندر شہید ہوئے تھے، ان کا مزار محفوظ رہا۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ ساری چیزیں جل کر کے ختم ہو گئی۔ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اب کلیر جلنے کے بعد جو ہے وہ گولر کی ٹہنی اپنے ایک ہاتھ میں الٹے ہاتھ سے پکڑی، اور پکڑنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی یوں مٹھی بنائی اور شہادت کی انگلی کو یوں اوپر کیا، اور اپنے دل کی طرف مٹھی کو اس طرح رکھا، اور رکھنے کے بعد آپ آسمان کی طرف جلوہ یار دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ جلوہ یار میں مصروف ہوئے اور آپ اسی حالت میں 12 سال تک کھڑے رہے۔ عالم تحیر کہتے ہیں اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں، ولیوں کی اصطلاح میں، طریقت کی اصطلاح میں عالم تحیر کہتے ہیں۔ عالم تحیر میں 12 سال تک صابر پاک کھڑے رہے۔ حضرت صابر کلیر رضی اللہ تعالی نہ کھانے کی دھن، نہ پینے کی دھن، نہ سونے کی دھن، کچھ نہیں۔ آپ کو اپنے آپ کا ہوش نہیں تھا، یہ کیفیت تھی۔ حضرت صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ اسی کیفیت میں کھڑے تھے۔ بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ عالم باطن سے یہ جان رہے تھے کہ 12 سال ہو گئے میرے صابر کو کھڑے کھڑے۔ آپ نے اپنے مریدین سے کہا میرا بیٹا صابر 12 سال سے کھڑا ہے، پاؤں شل ہو گئے، کھانے اور پینے سے چونکہ اس نے اپنے آپ کو الگ رکھا تو اس کی ہڈی کو چمڑی لگ گئی، گوشت نہ بچا۔ اب یہ اس کیفیت میں تو کون ہے جو میرے صابر کو جا کر کے بٹھائے اور اس کی زندگی کو معمول پر لائے۔ ایک تو بچپن میں 12 سال بھوکے رہے، اور اس کے بعد اب عالم تحیر میں 12 سال، 24 سال تک صابر کلیر بھوک کا، پیاس کا عالم یہ ہے۔ بچپنے میں آپ کی بھوک اس طرح تھی کہ آپ اناج نہیں کھاتے تھے لیکن درخت کی پتیاں کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، لیکن یہ جو گولر کی شاخ آپ 12 سال تک پکڑے رہے، اس میں نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہے، کوئی نہ کھائے اور نہ پیے محفوظ زندہ کیسے رہے گا؟ تو اسی کو کہتے ہیں ولی اللہ۔ ولی کی شان یہی ہے، ہم یہی بتانا چاہتے ہیں۔ ہم کھانے کے محتاج ہیں، کھانا ان کا محتاج ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں گم رہتے ہیں۔ کسی نے ہمت نہیں کی، بابا فرید نے کہا کہ کون ہے میرے صابر کے پاس جا کر بٹھائے اس کو۔ کسی نے ہمت نہیں کی کیونکہ سب جانتے تھے صابر کے جلال کو، صابر کلیر کی کیفیت کو کہ کوئی وہاں دم نہیں مار سکتا۔ ان میں ایک شخص تھے، وہ حضرت علی مرتضیٰ کی اولاد میں سے تھے، ان کا نام تھا خواجہ شمس الدین ترک۔ وہ ترکی تھے، ترک سے آئے تھے، اور وہ نسل کے اعتبار سے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا بابا میں جاؤں گا۔ فرمایا بیٹے جانا لیکن سامنے مت جانا، اگر تو سامنے جائے گا تو جل جائے گا، پیچھے سے جانا، اور کوئی ایسی تدبیر کرنا کہ میرا صابر بیٹھ جائے اور صابر کی زندگی معمول پر آ جائے۔ علی ملا ابدال یہ صابر پاک کے خادم ہے، ان کا شمار ابدالوں میں ہوتا ہے، اور ابدال ولایت کی بہت بڑی منزل ہے۔ اب وہ اس کی تشریح کرے تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے، میں اشارے دیتے ہوئے گزرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ موقع بار بار ہمارے درمیان آتے رہتے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ آپ کبھی یاد دہانی کرائیں
تو ولایت میں مقام ابدالیت بدل یہ کیا مقام ہے، اس کی کبھی تشریح کی جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علیم اللہ ابدال نے حضرت شمس الدین کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیئر تک ان کو پہنچا دیا۔ آپ پیچھے سے گئے، شمس الدین بہترین قاری قرآن تھے اور آپ کی آواز میں بلا کا جادو تھا۔ آپ پیچھے سے تلاوت قرآن کرنے لگے، آواز حضرت صابر کلیئر کے کانوں میں جب تلاوت کی آواز پہنچی تو پوچھا کون ہو، قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میرا نام شمس الدین ہے، بابا فرید کا بھیجا ہوا ہوں۔ فرمایا بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو، پیچھے سے کیوں پڑھتے ہو، آگے آ کر کے پڑھو، آگے آ کر تلاوت کرو۔ انہوں نے کہا کہ سمجھ گئے کہ مجھے تو بابا فرید نے آگے جانے سے منع کیا ہے، تو بائیں طرف آئے اور پیچھے تھوڑا سا ہٹ کر اب تلاوت قرآن کرنے لگے۔ دیکھو اللہ کے ولی کے نزدیک قرآن کی عظمت کا کیا عالم ہے کہ پیچھے تلاوت قرآن ہو رہی ہو، حضرت صابر پاک عالم تحجر میں ہیں، جسے کھانے پینے کی فکر نہیں ہے، لیکن رب کے کلام کی تعظیم کتنی ہے کہ جس نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا، لیکن اگر پیچھے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ پیچھے مت پڑھ، آگے آ کر کے پڑھ، یہ کیفیت ہے۔ لیکن چونکہ وہ پوزیشن تھی نہیں کہ آگے جاتے تو جل جاتے، اس لیے بائیں طرف ہو گئے اور تلاوت کرنے لگے۔ اب تو اور مگن ہو کر صابر پاک، ارے جس رب کے جلووں میں گم تھے اب اسی یار کا کلام سنایا جا رہا ہے، تو کیفیت کیا ہوگی، عالم کیا ہوگا۔ صابر پاک مستی میں سن رہے ہیں، فرماتے ہیں صابر کلیئر بہت اچھا پڑھا تم نے۔ شمس الدین جان بوجھ کر رک گئے۔ فرمایا ارے رک کیوں گئے ہو، پڑھو۔ کہا حضور میں کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں، اس لیے میں کھڑے ہو کر کے اب نہیں پڑھ سکتا۔ تو کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کھڑا رہے اور غلام بیٹھا رہے؟ آپ توجہ فرمائیں کہ صابر پاک کو بٹھانے کے لیے کتنا حسین راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ کہا کہ آقا کھڑا رہے غلام بیٹھا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صابر پاک کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، مجھے تو کھڑے ہوئے 12 سال ہو گئے، اب میں کلام اللہ کے لیے بیٹھتا ہوں، اللہ کے کلام کے لیے بیٹھتا ہوں۔ مگر 12 سال سے جو کھڑا ہوا ہو، بغیر کھائے بغیر پیے تب بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ کا سہارا دیا اور گولر کے درخت کا جو تنا تھا اس سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہے، صابر پاک سنتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کا حضور پڑھتے پڑھتے بھوک لگ گئی ہے، پڑھتے پڑھتے بھوک لگ گئی ہے، اگر کھانا مل جائے تو اچھا ہو۔ فرمایا یہ گولر کی ٹہنی پکڑ کے ہلا، جب ہلایا تو کچے گولر نکلے۔ کہا کہ اس کو ابال کر کے کھا لے، ابال کر کے لائے، سامنے رکھا۔ کہا بھوک تمہیں لگی ہے تم کھا لو۔ کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا نہ کھائے اور غلام کھا لے؟ آپ کھائیں تب میں کھاؤں گا ورنہ میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر کلام اللہ کی تلاوت اسی بنیاد پر تم کرو گے تو میں کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور صابر پاک نے 12 سال کے بعد ان ابلے ہوئے گولروں کو کھایا، اور کھانے کے بعد پھر جو ہے مغرب کا وقت آیا، حضرت صابر پاک کو انہوں نے وضو کرایا۔ آپ نے وضو کر کے نماز ادا کی اور پھر خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو بیعت کیا، آپ کو مرید کیا۔ اس طرح سے حضرت صابر پاک کا وہ جو جلال تھا وہ کچھ کم ہونے لگا، اور پھر کیفیت یہ ہوئی کہ صابر پاک فرماتے عشاء کی نماز کے بعد تم میرے سامنے مت آنا، تہجد تک۔ عشاء پڑھ لیتے، پھر وہی گولر کی ٹہنی پکڑ کر عالم تحیر میں کھڑے ہو جاتے۔ مسلمانوں یہ جو عالم تحیر ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ عالم تحیر بالکل وہ چیز ہے کہ ہر ولی اپنی شان کے مطابق جلوہ دیکھتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیب کیسا ہوتا ہے، یہ کہہ سکتے سیب لذیذ ہوتا ہے، سیب میں لذت ہوتی ہے، سیب ایسا ہوتا ہے، سیب کھانے کا فائدہ ہی ہے، لیکن سیب کی لذت بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو جس طریقے سے سیب کی لذت بیان نہیں کی جا سکتی، اسی طریقے سے عالم تحیر کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جنگل میں بیٹھے تھے،
اور فرماتے ہیں کہ میں یہ جو کیفیت میں ہوں نا، اس تحجر کی کیفیت میں، اگر میں یہ بادشاہوں کو بتا دوں تو سارے بادشاہ بادشاہی چھوڑ کر اسی مقام پر آ جائے جس مقام پر میں ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کہ بادشاہ بادشاہی چھوڑ کر فقیر بن گئے، لیکن کوئی ولی ولایت چھوڑ کر کبھی بادشاہ نہیں بنا۔ آپ نے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، بادشاہ بادشاہی چھوڑ کر ولی تو بنے ہیں، لیکن کوئی ولی ولایت کو چھوڑ کر کبھی بادشاہت کی طرف نہیں گیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ مقام ولایت کیا ہے۔ جس کے قدموں میں بادشاہی ہوتی ہے اس کو ولی کہتے ہیں، وہ جس پر نظر کر دیتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں۔ المختصر یہ کہ صابر کلیر رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کے بعد اسی کیفیت میں رہتے اور تہجد تک اسی کیفیت میں رہتے، اور پھر دھیرے دھیرے کیفیت بدلتی گئی۔ اب لوگ کچھ ملنے جلنے کے لیے صابر پاک سے آنے لگے، لیکن جو بھی آتا رات میں کبھی اس کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ رات میں صابر پاک کی جو کیفیت ہوتی وہ بیان سے باہر ہے۔ ایک دن حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے حضرت امیر خسرو کو بھیجا کہ تم جاؤ اور میرے بھائی صابر سے ملاقات کر کے آؤ۔ حضرت امیر خسرو آئے اور اپنا کلام پڑھ کر کے سنایا۔ صابر پاک بہت خوش ہوئے۔ جب حضرت امیر خسرو واپس دلی گئے، چونکہ ان کے پیر و مرشد کی بارگاہ الگ بارگاہ تھی، عجیب بارگاہ تھی، وہاں بالکل جمال ہی جمال تھا، خانقاہ ہمیشہ بھری رہتی تھی، بادشاہوں کا ہجوم لگا رہتا تھا، مالداروں کے لیے جو ہے وہ محفلیں سجتی تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، یہ سب کچھ وہاں تھا ان کے پیر و مرشد کے یہاں۔ لیکن جب وہاں گئے تو جنگل ہے، کوئی مکان صابر پاک کا نہیں ہے۔ یہ کیفیت دیکھی، سوچا کہ میرے پیر ان کا اتنا احترام کرتے ہیں، محبوب الہی ان کے ڈنکے بجاتے ہیں، لیکن یہاں تو نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی مکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے جو وہ گولر کے شاخ پکڑے کھڑا رہتا ہے عالم تحجر میں، لیکن جب کلام سنایا تو بڑی تعریف کی۔ اور جب امیر خسرو واپس گئے تو واپس جانے کے بعد حضرت صابر پاک کا مقام دیکھے کتنا بلند ہے۔ عوام کسی کا احترام کرے تو بات الگ ہے، محبوب الہی جیسی شخصیت جس کی تعظیم کرے وہ صابر پاک ہے۔ حضرت امیر خسرو سے کہا، حضرت محبوب الہی نے، خسرو تم میرے بھائی صابر کے پاس گئے تھے؟ کہا ہاں حضور گیا تھا۔ ان کی زیارت کی؟ جی حضور زیارت کی۔ تو حضرت محبوب الہی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور امیر خسرو کی آنکھوں کو چوم لیا، فرمایا جو آنکھ صابر کا دیدار کرے نظام اس آنکھ کو کیوں نہیں چومے۔ اس کے بعد پوچھا، خسرو کیا تو نے میرے بھائی صابر سے مصافحہ کیا؟ کہا ہاں حضور میں نے مصافحہ بھی کیا۔ فرمایا جو ہاتھ میرے صابر کے ہاتھ میں جائے وہ اس قابل ہے کہ نظام الدین اس کو چوم لیا کرے۔ یہ شان ہے صابر کلیر کی۔ فرمایا صابر کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے، صابر کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں، فرماتے صابر وہ ہے جس پر نگاہ کر دے اس کو ولایت کا مقام عطا کر دے۔ پھر اسی طرح زندگی کے لمحات گزرتے رہے۔ ایک دن شمس الدین ترک کو صابر پاک نے بلا کر فرمایا، شمس الدین اب صرف 6 سال بچے ہوئے ہیں میرے دنیا سے تشریف لے جانے کو، کوچ کرنے کو۔ اب وہ وقت قریب آتا ہے کہ رب کے جس کے جلووں کے میں گم رہ کر زندگی گزاری، اب اس کے قرب میں بھی پہنچنا ہے۔ فرمایا شمس الدین جس وقت میرا انتقال ہو تو اس وقت تم میرے جسم کو ہاتھ مت لگانا، اور غسل کے لیے غیبی طور پہ انتظام ہوگا۔ جب غسل دینا تو میری اپنی آنکھوں کو بند کر لینا، جہاں میری میت رکھی ہوگی، میرا جسم رکھا ہوگا، وہاں پر اپنے آپ پانی کا ایک چشمہ جاری ہو جائے گا تیرے الٹے ہاتھ کی طرف، اس سے پانی لینا اور آنکھ بند کر کے میرے جسم پہ ڈالنا، مگر ہاتھ ٹچ مت کرنا۔ اور جب پلٹانے کی ضرورت پڑے تو صرف دل میں تصور کرنا کہ میں کروٹ لے لوں تو میں کروٹ لے لیا کروں گا۔ یہ میرے صابر کی شان ہے۔ اب بتائیں نا کہ ہم رسول اللہ کو مردہ کیسے مان لیں؟ جب ہماری جماعت میں ولیوں کی یہ شان ہے تو وہ امام الانبیاء ہیں، یہ میرے نبی کے غلاموں کی شان ہے، تو آقاؤں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟
आकाओं के आका की शान का आलम क्या होगा। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानी पति से फरमाते हैं, शमसुद्दीन मेरी कब्र जो है वो रिजालुल गैब खोदेंगे और मेरी कब्र जो है पहली मर्तबा मुझे 2 मर्तबा दफन किया जाएगा। पहली मर्तबा मुझे सिर्फ जमीन पे रखा जाएगा और तकरीबन 200-250 साल के बाद फिर सही माना में मेरी कब्र बनाई जाएगी और फिर मुझे कब्र के अंदर रखा जाएगा। फरमाया देखो शमसुद्दीन, तुम वो पत्थर जो मेरी कब्र पर रखने के लिए लाया जाएगा वो अलीमुल्ला अब्दाल लाएंगे और जिन्नात लाएंगे, उसको भी तुम हाथ मत लगाना। इस तरीके से नसीहत और वसीयत फरमाई। फरमाया कि अभी तुम जाओ, वो आसेर के किले पर फौज मुंतजिर है कि एक अल्लाह वाले की दुआ से आसेर का किला फतेह होगा। आजकल हम उसको चित्तौड़गढ़ कहते हैं। चित्तौड़गढ़ के किले पर मुहासरा था। फरमाया कि एक वली तुम्हारी निशानदही करेगा, तुम दुआ करोगे, तुम्हारी दुआ की बरकत से किला जो है वो फतेह हो जाएगा। जिस दिन किला फतेह होगा उसी दिन मेरा इंतकाल होगा और तुम आ जाना और याद रखना मुझे जब कफन पहनाना तो सारी जिंदगी जो मैं कपड़े पहनता था नारंगी रंग का, वो नारंगी कफन मुझे पहनाना, लेकिन कफन जब पहनाना तो उसमें भी हाथ मत लगाना, बल्कि कफन जो है वो मेरे सीने पे रख देना। कुदरती तौर पर पहनने का इंतजाम भी होगा, कुदरती तौर पर पहनने का एहतमाम भी होगा। अल्लाह अकबर। मुख्तलिफ रिवायात मिलती है। बहरहाल मैं गुज़िश्ता मर्तबा जो प्रोग्रामात में मैंने रिवायतें कुछ उलमा की बुजुर्गों की छोड़ दी थी, इस साल मैं उसको जो है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो। उसके बाद यूं हुआ, शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रोने लगे, हुजूर अब आपसे जुदाई होगी। फरमाया जुदाई नहीं होगी, बल्कि बात ये होगी कि जिस तरीके से जमीन के ऊपर तुम मेरे फैज को लेते रहे, जब मैं जमीन के अंदर रहूंगा तो तुम मेरे फैज को उस तरह लेते रहोगे और फैज मुनक़ता नहीं होगा। फरमाया याद रखना। हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को फरमाया याद रखना ये जो सारे काम हैं रिजालुल गैब करेंगे और जब जनाजे की बात आए तो अल्लाह उसका इंतजाम खुद फरमा देगा। सारी वसीयतें फरमा रहे हैं। अब ये बात है कि आजकल लोगों को एक बात हजम नहीं होती कि कल क्या होने वाला है, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन हैरत की बात यह है कि अल्लाह के सिवा वली अल्लाह जानता है कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने जिसको अपना दोस्त, भाई हो जब हम किसी को अपना दोस्त बनाते हैं तो उससे कुछ छुपाते नहीं है। आप अगर किसी के साथ मक्कारी करें तो बात अलग है, किसी के साथ मक्र करे तो बात अलग है, लेकिन आप अगर किसी को सच्चा दोस्त बनाएं, आजकल की दुनिया में दोस्त तो 2 किस्म के होते हैं। एक मतलबी मक्कार होते हैं, वो दोस्त तो कहलाते तो हैं लेकिन वो दोस्त नहीं होते। लेकिन जो दोस्त सच्चे होते हैं वो जान तक दोस्त के लिए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो दोस्त के लिए जान देने के लिए तैयार हो, क्या अपना राज अपने दोस्त को नहीं बता सकता? तो याद रखो, अल्लाह के यहां 2 किस्म की दोस्ती नहीं है कि काम के लिए अलग है, इस्तेमाल के लिए अलग है और प्यार के लिए अलग है। खुदा के यहां ये दोस्ती नहीं है। अल्लाह के यहां सारा मामला पीवर है। किसी को दोस्त तो बनाता ही नहीं और जिसको बनाता है उससे कुछ छुपाता ही नहीं। जिसको दोस्त बना लिया फिर अपनी कायनात के खजाने उसको दे देता है। जिधर उसकी जबान खुलती है खुदा का निजाम उसी तरह तब्दील हो जाया करता है। अल्लाह अपने वलियों के मुताबिक, बल्कि हजरत मौलाना रोम कहते हैं कि अल्लाह अकबर, वली की जबान पर खुदा का कलाम जारी होता है। वली जबान खोलता है तो उसकी जबान कुन का मजहर बन जाती है और वो जो कहता है वही हो जाता है। साबिर पाक सारी चीजें बता रहे, लेकिन कितना एहतियात है। अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं कि मैं खुद आ जाऊंगा नमाज पढ़ाने, नहीं कहते अल्लाह की तरफ से इंतजाम हो जाएगा। वली होकर अपनी विलायत को कैसे छुपा रहे हैं। और आपकी पीठ के पीछे तो बालों से कुदरती तौर पे लिखा हुआ था हाजा वलीयुल्लाह, उसको मोहरे विलायत कहते हैं। साबिर पाक की खुसूसियत है, साबिर कलियर की यह खुसूसियत है कि आपकी पीठ पर लिखा हुआ था और बालों से लिखा हुआ था। कुर्बान जाए वो कैसा वली होगा, उनकी अजमत क्या है, उनकी शान क्या है, उनकी बुजुर्गी क्या है। फिर शमसुद्दीन तुर्क पानीपती, अभी तक तो तुर्की ही थे, पानीपती नहीं हुए थे, क्योंकि पानीपती तो साबिर कलियर के विसाल के बाद वो हुए हैं।
चित्तौड़गढ़ पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद कई महीने से मुहासरा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, तो मुहासरा किए हुए था। बारिश होने की वजह से सारी रस्सियां कमजोर पड़ गई, सारी रस्सियां कम। भाइयों याद रखो, मुसलमानों का ये पुराना अकीदा है कि जब भी कोई मुश्किल आई उसने वली अल्लाह की दुआ ली, अल्लाह के वली की दुआ ली, और बड़े बड़े मुहासरे वलियों की दुआ से उन्होंने तय किए हैं। ये जो हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की हुकूमत है, इसमें वलियों का बहुत अमल दखल है। हर बादशाह के पीछे वली का हाथ था। हर कोई कामयाब बादशाह देख ले, और जिस बादशाह के पीछे वली की दुआ न थी वो बादशाह कामयाब न हो सका, वो बादशाह कामयाब न हो सका, वो नाकाम रहा। इसलिए अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के दोस्तों का दामन पकड़ लो। जब कोई मुसीबत आए उनके आस्थानों पर पहुंचो और उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। अल्लाह हमारे जराइम की वजह से हमसे नाराज है, लेकिन अल्लाह अपने दोस्तों से राजी है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत वलियों के करीब है। जब तुम जाते हो वहां तो अल्लाह के वलियों की बरकत से अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, मुहसिनीन के करीब है रहमत। और मुहसिन कौन है? वली ही को मुहसिन कहते हैं। अहले एहसान है मुहसिनीन। अंता अब्दुल्लाह का अन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराका, उन्हीं के लिए रसूल ने फरमाया है। तो इसलिए उनके आस्थाने पर जाकर उनके वसीले से दुआ करना ये पुराने दौर से चला रहा है। सहाबा के जमाने से, ताबईन के जमाने से, हर दौर में खुशअकीदा मुसलमानों का यह तरीका था कि जब भी कोई मुसीबत आती तो वलियों के जरिए से रब की बारगाह तक पहुंचते। और अल्लाह ने हुक्म भी दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। अल्लाह खुद वसीले का हुक्म देता है। अब यहां पर एक बात अर्ज करूं तो बहुत तवील ना हो जाए, यहां फिर इख्तिलाफ होता है कि वसीला क्या है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इबादत को वसीला बनाओ, वली और नबी को वसीला मत बनाओ। तो यहां पर मुझे हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हुजूर सैयदी सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, जब आप हज के लिए मक्का शरीफ गए तो वहां के सऊदी के मुफ्ती आजम से आपका मुनाजरा हुआ। तो मुनाजरा हुआ तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत से उस सऊदी अरब के मुफ्ती ने कहा कि तुम हिंदुस्तान के जो सुन्नी लोग हो वो वसीले के कायल हैं। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, हम वसीले के कायल हैं, क्योंकि हम कहीं छुपाते नहीं हैं, वसीले के कायल तो है। कि इस पर दलील क्या है? तो आपने यही आयत पढ़ी, वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह ने हुक्म दिया। तो मुफ्ती आजम सऊदी ने कहा कि मौलाना यहां जो वसीले का हुक्म है तो नमाज को वसीला बनाने, हालांकि अल्लाह ने कोई वजाहत नहीं की कि नमाज को बनाओ कि रोजे को बनाओ, ये वजाहतें हुजूर अलैहिस्सलाम ने की है। यानी नेक इंसान भी वसीला बन सकता है और नेक आमाल भी वसीला, दोनों बन सकते हैं। लेकिन वो कहते थे सऊदी आजम के जो सऊदी अरब के जो मुफ्ती आजम थे वो कहते थे कि सिर्फ अमल वसीला बन सकता है, नेक इंसान वसीला नहीं बन सकता। ना नबी वसीला बन सकते हैं, ना वली वसीला बन सकते हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने उसका चेहरा देखकर मुस्कुराया। मुनाजरा जोहर के बाद हो रहा था। फरमाया मुफ्ती साहब ये बताइए आपने नमाज पढ़ी जोहर की? कहा हाँ पढ़ी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पढ़ी। मुफ्ती साहब आप ये बताएं कि ये जो जोहर की नमाज आपने पढ़ी है ये मरदूद हुई कि मकबूल? ये कबूल हुई कि अल्लाह ने रद्द कर दिया? रद्द की गई कि कबूल की गई? मुफ्ती आजम सऊद ने कहा नहीं, ना ये यकीन से मैं कह सकता हूं कि कबूल हो गई, ना ये यकीन से कह सकता हूं कि रद्द कर दी गई। ये भी नहीं कह सकता कि रद्द हुई, ये भी नहीं कह सकता कि कबूल हुई। फरमाया रसूल मकबूल है कि मरदूद? रसूल मकबूल है कि मरदूद है? अल्लाह अकबर। जब ये जुमला सुना वो कांप गया। फरमाया वल्लाह
रसूल मकबूल है, रसूल मकबूल है। जो रसूल को मरदूद कहे वो मरदूद है। रसूल की कबूलियत में कोई शक है? का कोई शक नहीं है। जब सऊदी अरब के मुफ्ती आजम ने कहा कि नबी मकबूल है, उनमें कोई शक नहीं है। जैसे अल्लाह के एक होने में कोई शक नहीं, वैसे रसूल के मकबूल होने में कोई शक नहीं। वो इतने मकबूल है कि उन्हीं के तुफैल अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। मुजाहिदे मिल्लत कहते तब तो मुनाज़रा ही खत्म हो गया। तुम कहते हो नमाज को वसीला बनाओ और हम कहते हैं कि रसूल को वसीला बनाओ। अरे जिसके कबूल होने में शक है तुम उसको वसीला बनाते हो, और जिसके कबूल होने में कोई शक नहीं है हम उसको वसीला बनाते हैं। बात ये है, तो हमारे यहां तफसीर कुरान की ये है कि नेक अमाल भी वसीला है और नेक इंसान भी वसीला है। लेकिन जो नेक इंसान है उनकी कबूलियत की सनद कुरान ने दी है। मेरे आका से बढ़कर नेक कौन हो सकता है? खुदा की कसम वो तो जाने नेकी है, नेकियों की जान है। जो उनको देख ले वो सहाबी बन जाए। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि चित्तौड़गढ़ के किले पे बड़ी मेहनत की, बारिश की वजह से रस्सियां टूट गई। बादशाह ने कहा जाओ सूत की रस्सियां बनाओ, उसके लिए चाहे जितने पैसे लगे। करीब में एक देहात था, वहां पर जो है वो सूत का लोग कारोबार करते थे, लेकिन इतना नहीं था वहां सूत के सब जो है वो उनको पूरा किया जा सके। देहात में आए लोगों को तंग किया, फिर नहीं सूत चाहिए। उस गांव में एक वली रहते थे, उन्होंने एक हांडी ली और सूत लिया और सूत को हांडी को बांध दिया और सूत की एक सिरा ऊपर कर दिया। फरमाया इससे सूत निकालते रहो, निकालते रहो, जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता इससे सूत निकलता रहेगा। वो लेकर गए, लेकिन उस जमाने में सब खुश अकीदा लोग थे। एतराज का कोई कि ए बाबा ये क्या, ये हंडी दे दी और ये ऐसा नहीं। वहां उस वक्त सब खुश अकीदा लोग थे कि भाई वली की जबान है, अल्लाह वाले की जबान है, ये होगा। वो निकालते रहे, निकालते रहे, वो दिन भर उस सूत निकालते रहे, उस हांडी से निकलता रहा। जब बादशाह को पता चला तो बादशाह सारा सूत छोड़कर आपकी बारगाह में कहा हुजूर दुआ कर दो कि वो किला, जब आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो उतना काम भी तो आप कर सकते हैं, बगैर सूत के काम कर सकते। फरमाया कि देखो जो काम मेरे करने का था मैंने कर दिया, अब वो काम मैं नहीं कर सकता, उसके लिए कोई और मुकर्रर है। कहा उसके लिए कौन है? कहा कि देखो तुम्हारी फौज में एक आदमी नौकर की हैसियत से, लेकिन वो अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, वो दुआ करेगा तो किला फतेह होगा। कहा उसकी निशानी क्या है? कहा इंतजार करना पड़ेगा कि तूफान आएगा, और जब तूफान आएगा तो तेज हवा चलेगी, आंधी चलेगी, बारिश होगी। जब तुम निकलोगे, अगर उस वक्त तो तुमने तकलीफ उठा ली, तुम निकलोगे तो देखोगे कि सारे लोगों के खैमे उड़ेंगे, लेकिन उसके खैमे को हवा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सबके चिराग बुझेंगे, उसके चिराग को कोई नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद फिर बादशाह मुंतजिर था। जब आंधी चली तो आंधी पर लोग गमगीन होते हैं, बादशाह खुश हो गया। वो रात आ गई है कि वो अल्लाह का वली मुझे मिलने वाला है। याद रखो वली अपनी विलायत को छुपाता है, और वली जो अपनी विलायत को छपाया नहीं करता, विलायत छुपाई जाती है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा वली है कि जिसका आंधी कुछ नहीं बिगाड़ती है, वो मामूली सा नौकर बनकर के फौज में भर्ती हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फिर क्या था? जब आंधी चल रही थी तो आंधी के दोष पर एक चिराग जल रहा था, और कोई कुरान पढ़ने वाला बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत कर रहा था, और पूरा माहौल अजीब एक बिल्कुल सुरूर और मस्ती लिए हुए था। जब बादशाह वहां पहुंचा, वो कुरान की तिलावत में इतने मसरूफ थे कि बादशाह को देखने की तक फुर्सत न थी। जब तिलावत से थोड़ी तवज्जो हटी तो सामने बादशाह को देखा, बादशाह कदमों में था। हुजूर दुआ कर दे। आपने दुआ की, और जब दुआ की, इत्तेफाक से वो रात रबीउल अव्वल शरीफ की 13वीं शब थी। अल्लाह अकबर। इधर हाथ उठे, दुआ हुई, और सुबह जब चढ़ाई की गई तो किला फतेह हो गया। इधर किले की मुबारक बादियां थी, उधर शमसुद्दीन को अपने पीर की वसीयत याद आई। फिर चित्तौड़गढ़ से जो है वो आपने कफन खरीदा। कफन खरीदने के बाद जो है वो
روایتوں میں آتا ہے سوجی جس کو میدا کہتے ہیں، یا میدا کوئی الگ چیز ہوتی ہے، وہ گیہوں کا آٹا ہوتا ہے جس کو میدا کہتے ہیں، شکر لیا، گھی لیا اور آٹا لے کر کے اور کفن لے کر آپ جو ہے وہ کلیر کی طرف جانے لگے۔ وہ انہوں نے کیوں لیا تھا؟ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی خود فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد کے فاتحہ کے لیے کھانا بنانے کے لیے لیا تھا۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ ولیوں کے نام کی فاتحہ کھانے پر جو ہے وہ آج کے دور کی ایجاد نہیں ہے، یہ اس زمانے کے ولی بھی کیا کرتے تھے، یہ اس زمانے کے ولیوں کا دستور ہے۔ اور جب پہنچے ہیں سوچا چتور سے کلیر کتنی دور ہے؟ چتور راجستھان کے ابتدائی علاقے میں آتا ہے، یہ سرحد راجستھان کی، اور کلیر دلی کا وہ علاقہ، کلیر جو ہے وہ یو پی کا وہ علاقہ ہے جو دلی سے آگے کی سمت میں پڑتا ہے۔ اب وہاں جانا ہے، لیکن اللہ اکبر، شمس الدین فرماتے ہیں میں چل رہا تھا، اچانک مجھے ٹھوکر لگی، میں گرا اور میری آنکھ بند ہو گئی، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی تو میں کلیر کے اندر موجود تھا۔ یہ ٹھوکر بھی لگاتے ہیں تو منزل تک پہنچا دیتے ہیں، اوروں کو ٹھوکر لگتی ہے تو منزل تک نہیں پہنچ پاتا، آدمی رک کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ولیوں کی شان ہے کہ یہاں ٹھوکر بھی لگتی ہے تو منزل مقصود مل جاتی ہے۔ وہاں پہنچے تو صابر پاک کا جنازہ رکھا ہوا تھا، دیکھ کر بہت روئے۔ علیم اللہ ابدال وہاں موجود تھے، بہت اپنے آپ کو صبر کیا۔ گلر کے درخت کے نیچے ایک صاحب کو کھانا تیار کرنے کے لیے متعین کیا، اور اس کے بعد جیسے ہی حضرت صابر کے جنازے پر پہنچے، ایک بجلی تھی جو سر سے لے کر پیر تک یوں گھومتی تھی اور قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ تو جیسی بجلی جلانے کے لیے شمس الدین ترک پانی پتی کے قریب آئی، آپ نے آستین یوں کر دی۔ جب آستین یوں کی تو وہ آستین کٹ گئی اور غائب ہو گئی۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کی اولاد آج بھی موجود ہے زمین پر، ان کی اولاد آج بھی موجود ہے۔ ٹیلر کتنے ہی احتیاط سے ان کے کپڑے سیے گا، شمس الدین کی جو اولاد میں سے ہوں گے ان کی ایک آستین تھوڑی سی چھوٹی ہو جاتی ہے آج بھی۔ یہ صابر پاک کی کرامت ہے، آج بھی موجود ہے یہ کرامت۔ اگر آپ جائیں پانی پت میں، پانی پت ہندوستانی کا ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے، پانی پت جائیں تو وہاں حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کے مزار پر جب آپ پہنچے تو پوچھیں کہ ان کی اولاد کا ہے۔ جب ملاقات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹیلر کتنی ہی احتیاط سے سیے، ان کی ایک آستین چھوٹی ہو ہی جاتی ہے۔ یہ صابر پاک کی آج بھی کرامت ہے، کیونکہ صابر کی تلوار نے جس کی آستین کو کاٹ دیا، آج تک کہ کوئی اس کو برابر نہ کر سکے۔ یہ حضرت صابر ہے، یہ ہمارے ولیوں کی شان ہے، ہمارے آقاؤں کی شان ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت نے یوں ہی تھوڑی کہا، کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آنکھوں کو بند کیا اور غسل دیا۔ المختصر یہ کہ پھر غسل ہوا، کفن رکھ دیا، کفن پہنا دیا گیا، اور پھر جو ہوا کہ 2 پتھر لا کر تیار کیا گیا کہ زمین، چونکہ قبر کھودنے کا حکم نہیں تھا، قبر کھود کر بعد میں تدفین ہونی تھی، صرف زمین کے اوپر پتھر رکھ کر یوں قبر بنانے کا حکم تھا۔ اب جب جنازہ وغیرہ سب تیار ہو گیا تو رکھ دیا۔ شمس الدین ترک پانی پتی اکیلے اور کچھ جنات تھے، علیم اللہ ابدال وغیرہ تھے، بس اتنے ہی لوگ تھے۔ آپ نے سوچا کہ چلو نماز پڑھائیں، تو جیسی مصلی کی طرف بڑے آواز آئی رکو، وہ رک گئے۔ تو وہی نارنگی کلر کے کپڑوں میں ایک صاحب آئے، نقاب ڈالے ہوئے، اور نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کر جیسے شمس الدین کہتے ہیں میں نے سلام پھیرا، جب نماز شروع ہوئی تھی تو پیچھے چند افراد کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن جب میں نے دائیں بائیں سلام پھیرا تو اولیاء کا ایک ہجوم تھا جو تا حد نظر تھا، جو روحانی طور پر آئے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ اس بزرگ سے پوچھ تو لوں یہ کون ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں بتائیں، وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے جانے لگے، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا شمس الدین تم نے ایک دن پوچھا تھا نا کہ فنا اور بقا کا راز کیا ہے، تو جیسے چہرے سے نقاب الٹا تو دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ صابر پاک تھے۔ فرمایا وہ میت جو ہے نا وہ فنا ہے اور یہ بقا ہے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ روح مرتی نہیں، روح فنا نہیں ہوتی، اور بعد وصال جتنی مدد کرتے ہیں ولی وہ روحانیت سے کرتے ہیں،
روحانی طور پر کرتے ہیں اور روح کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد 2 پتھر لگا دیے گئے اور دائیں سے مٹی لگا دی گئی اور بایاں حصہ کھلا رکھ دیا گیا۔ یہ 692 ہجری کا واقعہ ہے۔ 692 سے لے کر 945 تک صابر پاک کے مزار پہ کوئی جا نہیں سکا، کیونکہ جو جاتا بجلی آ کر اس کو جلا دیتی، کوئی حاضری نہیں دے پاتا تھا، اتنی جلالی بارگاہ تھی۔ پھر 945 میں حضرت عبد القدوس گنگوہی، یہ بہت بڑے ولی ہیں، یہ اپنے دادا پیر شیخ عبدالحق رضولوی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر جھاڑو دیتے تھے، قطب عالم کہلاتے تھے لیکن ولی کے آستانے پہ جھاڑو دیتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک ولی جو ہے وہ دادا پیر کے مزار سے نکلے اور فرمایا کیا ان کے آستانے پہ جھاڑو دیتے ہو؟ ارے کبھی میرے مزار پہ بھی آ کے جھاڑو دو۔ انہوں نے سوچا یہ کون ہے، یہ جو مجھے بلا رہے ہیں؟ تو پوچھا آپ ہے کون؟ تو کہا پوچھ تیرے دادا پیر سے کون ہوں۔ مجھ سے کیا پوچھتا، ان سے پوچھ کون ہوں۔ جب انہوں نے مراقبہ کیا تو شیخ عبدالحق رضولوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، یہ تیرے اور میرے آقاؤں کے آقا حضرت صابر کلیر تھے جو تجھے بلا کر گئے۔ تب انہوں نے عالم روحانی میں کہا آپ تو کسی کو آنے نہیں دیتے، جلا دیتے ہیں، اب میں کیسے آؤں؟ فرمایا نہیں، جب تو آئے گا تو میری تلوار تجھ پر چلے گی، لیکن اس وقت تیرے لیے حکم یہ ہوگا کہ تو اپنا کرتے کا دامن آگے کر دینا، وہ کاٹ دے گی اور پھر تجھے آنے کی اجازت ہوگی۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہ پہنچے، 12 کوس دور سے تلوار آئی اور دامن کٹ گیا، لیکن آپ جب وہاں پہنچے تو وہ تختے جو لگائے گئے تھے ہٹائے تو صابر پاک کا جسم جیسا کہ ویسے موجود تھا۔ تقریباً 350 سال کا عرصہ ہونے کو تھا اور جسم ویسے ہی تھا۔ پھر قبر کھودی ہوئی ان کو ملی، آپ نے ان کو قبر میں رکھا اور پھر مزار بنائی، اور مزار بنانے کے بعد پھر جو ہے وہ اس پہ چھت ڈالی گئی، اور وہ پہلی مرتبہ تعمیر تھی 945 ہجری کے اندر، جو بامبو اور پتوں کے چھت کے ذریعے سے صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگ آتے جاتے رہے، اور جب لوگوں کو فیضان ملتا رہا تو آج صابر پاک کا آستانہ جگمگا رہا۔ یہ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مختصر سوانح حیات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صابر پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آپ کا عرس 3 دن تک چلتا ہے، 13، 14 اور 15 کو۔ 15 تاریخ کو عرس کا آخری دن رہتا ہے۔ کبھی اللہ توفیق دے صابر پاک کے آستانے پر جاؤ، بڑے بڑے ولی وہاں جا کر چلا کرتے ہیں اور فیض پاتے ہیں، اور ان کا فیضان حاصل کرو۔ نہیں جا سکتے تو اپنے گھروں میں ان کی فاتحہ کا اہتمام کرو، انشاءاللہ ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو، آپ کو، ہم سب کو، ان کی برکتوں سے اللہ آپ کو، ہم سب کو مالا مال فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، چونکہ اب وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے میں جو سنی ادارے اور تنظیم کے ہمارے ذمہ داران ہیں ہم ان کو مدعو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ باتیں مختصراً عرض کروں۔ دیکھیے ہمارے یہاں پر ادارے بنتے ہیں، اس وقت یہاں تقریباً 160 اداروں کے ذمہ داران تشریف لائے ہیں۔ ہمارے پاس جو نام آئے تھے وہ تقریباً 153 یا 55 آئے تھے، تو مجھے پھر بعد میں بھی کچھ لوگوں نے نام دیا، تو کم و بیش 160 اداروں کے نام آئے۔ اب یہ ان تمام ادارے اہل سنت کے نہیں ہے، کچھ اس میں سے یقیناً کچھ لوگ چھوٹ بھی گئے ہوں گے، نہیں بھی آئے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے ادارے بہت ہیں۔ مجھے آپ سے صرف ایک بات یہ کہنی ہے کہ آپ جہاں اپنے ادارے کے ذریعے سے کرکٹ، کبڈی، ٹورنامنٹ اور پتہ نہیں جو بھی کام آپ کرتے ہیں، مجھے اس پر کچھ نہیں کہنا آج۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے کے ذریعے سے ایک مقصد، آپ سارے کام جو کرتے ہیں جائز وہ کریں، لیکن ایک مقصد آپ یہ بھی قائم کریں کہ ہم اپنے ادارے کے ذریعے سے ہفتے میں ایک دن اپنے محلے کے اندر سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کو بلا کر درس رکھیں گے۔ 10-15 منٹ، 20 منٹ کا ہفتے میں ایک دن درس رکھیں گے،
اور پورے محلے کے نوجوانوں کو جمع کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ کے محلے والوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور آپ کو دین سیکھنے کا موقع ملے گا. اور جب آپ دین سیکھیں گے تو اس پر آپ عمل بھی کر سکیں گے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. الحمدللہ اس وقت سنی دعوت اسلامی کے پاس مفتیان کرام بھی ہے، علماء کرام بھی ہے، مبلغین بھی ہے، قراء بھی ہے، حفاظ بھی ہے، اور اللہ کا فضل ہے اب یہ سلسلہ دراز سے درازتر ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اگر ہمارا ہر ادارہ ہفتے میں ایک دن ایک درس کی مجلس رکھتا ہے تو اس سے سنیت مضبوط ہوگی. اور ہمارا اپنا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مسلک کو، اہل سنت و جماعت کو مضبوط کریں. اگر آپ کے ذریعے سے اہل سنت کا فائدہ ہوتا ہے تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ میرے رسول کے ہاتھوں آپ کے سر پہ دستار بندوائی جائے گی، آقا آپ کی شفاعت کریں گے. اپنے مسلک پہ قربان ہو جائیے. مسلمانوں، ہم کسی سلسلے اور سلسلوں کی قیودات میں محدود نہ ہو جائیں. آپ رضوی ہیں، رضوی رہیں، اشرفی ہیں، اشرفی رہیں، قادری ہے، قادری رہیں، برکاتی ہے، برکاتی رہیں، سب رہیں. لیکن ہم سب سے پہلے سنی ہیں، اور ہمیں جو کام کرنا ہے وہ صرف اہل سنت و جماعت کے لیے کرنا ہے. اور یہ مسلک حضور علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی ہے، تو اس پر ہم محنت کریں. اس لیے کہ ہمارا شہر اب مالداروں کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ غیر مقلدیت کی طرف جا رہا ہے. اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے شہر کے بچے غیر مقلد ہو جائیں گے. کیونکہ اب سعودی پوری دنیا کے اندر یہ محنت کر رہا ہے کہ اس کو تو اپنے اقتدار کا چراغ بجھتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سے جاتے جاتے کم سے کم غیر مقلدیت کو مضبوط کرتے جاؤں. تو یاد رکھیں، ہم سب کی ذمہ داری، اگر آپ کے محلے کے لوگ آپ کی سنتے ہیں تو کل میدان محشر میں حضور آپ کا دامن پکڑ کے پوچھیں گے کہ جب تیرا اثر تیرے محلے پر تھا تو تو نے میری محبت کے کام کیوں نہیں کیے، تو نے میرے عظمتوں کے ڈنکے کیوں نہیں بجائے. اس لیے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور وہ ہفتے میں ایک دن اور سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کو بلا کر آپ کو کرنا کیا پڑتا ہے. الحمدللہ ہمارے مبلغین کوئی نذرانہ بھی نہیں لیتے، آپ کو لینے بھی نہیں آنا ہے. آپ صرف فون کر دیجئے کہ آج کے دن ہمارے یہاں درس ہے. ہمارے مبلغین اپنی سائیکل سے، اپنے بائک سے پہنچ جاتے ہیں. آپ کی چائے کی بھی وہ امید نہیں کرتے، وہ تو مصطفیٰ کی شفاعت کی امید میں آپ تک آتے ہیں. اب اس کے باوجود بھی اگر آپ تعاون نہیں کرتے، مدد نہیں کرتے، تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے. دوسرے لوگ محنت کر رہے ہیں، اگر سویا ہوا ہے تو صرف سنی سویا ہوا ہے. سنیوں سونے کا وقت نہیں ہے، بیدار ہونے کا وقت ہے. آج حضور کی بھولی بھالی امت کو حضور علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے نیٹ پر، انٹرنیٹ پر حضور علیہ السلام کی بیویوں کو گالیاں لکھی جاتی ہے، آقا علیہ السلام کو گالیاں لکھی جاتی ہے. عیسائی اتنی زور سے نیٹ پر لگے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے لوگوں کو بدظن کر دے. اگر آج ہم نے اپنے بچے کو عشق رسول کے حوالے سے مضبوط نہیں کیا تو ہمارے بچے اسکول پڑھ رہے ہیں، کالج پڑھ رہے ہیں، جب وہ نیٹ پر بیٹھیں گے اگر ہم نے صحیح عقیدہ ان کو نہیں دیا تو وہ اپنے رسول سے بدظن ہو جائیں گے، ان کی سازش کا شکار ہو جائیں گے. اور کل میدان محشر میں جواب تم کو دینا ہوگا، جواب ہم کو دینا ہوگا. اس لیے اپنے ایک ایک بچے کے دل میں عشق مصطفیٰ اتنا کوٹ کوٹ کر بھر دو کہ کوئی یہود و عیسائی سر پٹک پٹک کر مر جائے، اس کے بعد بھی حضور کی عظمت دلوں سے نکال نہ سکے. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں کم سے کم ہفتے میں ایک دن مبلغین کو بلا کر کے درس ضرور رکھیں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جتنے ادارے کے اراکین ہیں وہ سب آپس میں متحد رہیں. اس لیے کہ ادارہ جب کوئی کام کرنے لگتا ہے تو کچھ لڑکے، کچھ محلے کے لوگ آپس میں لڑانے کے لیے بھی جڑ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ادارے کو متحد رکھیں، سماجی فلاحی کام کریں. یعنی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں،
کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جنازے میں جائیں، اپنے چہرے کو ہمیشہ مسکراتا رکھیں، با اخلاق بنیں، سماجی کاموں میں آگے آگے رہیں، اس لیے کہ جو آقا کریم کی حدیث ہے، جو میرے کسی ایک امتی کی ایک مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اللہ اس دن اس کی 100 مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے کسی کو دکھ میں دیکھو تو دوڑ پڑو۔ صرف ادارہ بنانے کا مقصد وہاں ادارے میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرنا نہیں ہے، بلکہ ادارے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ قوم کے لیے کچھ کام کریں، اور اس احساس کے ساتھ کام کریں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے نالین کی خیرات لے کر کام کریں، اور سنیت کے لیے کام کریں، مسلک کے لیے کام کریں۔ اور آپ حضرات کو سنی دعوت اسلامی جب بھی آواز دے، امید کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں گے۔ آپ نے بہت بڑا کام کیا کہ حضور علیہ السلام کی آمد کے موقع پر آپ نے شہر کو دلہن کی طرح سجایا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد میں 1 روپیہ بھی خرچ کیا، اللہ جنت میں اس کو میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اے سنیوں، خوش ہو جاؤ، تم نے تو ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں، صدیق اکبر کا پڑوس لینے کے لیے خوش ہو جاؤ۔ غور فرمائیں کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی مقدس، کتنی عظیم بات ہے کہ آقا کے میلاد میں خرچ کرنا کتنی عظیم مقدر اور سعادت کی بات ہے۔ انشاءاللہ پورا سال آپ کا برکتوں اور رحمتوں میں ڈوبا ہوا نکلے گا انشاءاللہ، اور اللہ آپ کو غموں سے محفوظ رہے گا۔ اور آئندہ جب بھی میرے آقا کا میلاد آئے تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے آس پاس کے اداروں کو تیار کریں اور ان کو بھی جو ہے وہ اس کے لیے آمادہ کریں۔ لیکن ایک آخری بات عرض کروں گا کہ یاد رکھیں، آپ سجاوٹ کریں کہ آپ نے جلوس میں شریک ہوئے، نعرے لگائے۔ سنیوں، اگر نعرے لگاؤ گے، سجاوٹ کرو گے اور اذان کے بعد اپنے محلے میں ہنسی مذاق کرتے بیٹھو گے تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ سنی ہے۔ نعرے لگانے میں ان سے زیادہ کوئی آگے نہیں، لیکن عمل کے معاملے میں ان سے زیادہ کوئی پیچھے نہیں۔ تو لوگ کس کو تانا دیں گے؟ سنیت کو تانا دیں گے۔ تو ادارے کے جتنے ذمہ داران آئے ہیں اور میرے جتنے سنی بھائی آئے، میں سب سے کہتا ہوں خدا کے لیے نماز کے پابند بنو، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک میں ہے جو نماز کو چھوڑ دے گا جان بوجھ کر اور دوسرے نفل کام کرے گا تو نماز کے چھوڑنے والے کے دوسرے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو جہاں آپ یہ سارے کام کرتے ہیں وہیں نماز کی پابندی بھی کریں۔ امید کرتا ہوں کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ، کسی کو بولنے کا موقع نہ دیں۔ اچھا، ایک اہم بات کہ اور جگہوں پر جو یہ پہلے تقسیم ہوتی تھی سندیں یا انعامات، تو پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر دیا جاتا تھا۔ ہمارے ساتھی مجھ سے کہتے تھے کہ پہلا، دوسرا، تیسرا نمبر دیں۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے رسول کا کوئی امتی دوسرے نمبر پہ ہے ہی نہیں، سب پہلے نمبر پہ ہے۔ جو حضور کا امتی ہے وہ سب پہلے نمبر پہ، کیونکہ جنت میں جائیں گے تو کیسے جائیں گے پتہ ہے؟ ایسے آگے پیچھے ہو کے نہیں جائیں گے۔ جنت میں جائیں گے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ جائیں گے۔ تو یار جب جنت میں ساتھ ساتھ جانا ہے تو دنیا میں آگے پیچھے کیوں ہے؟ دنیا میں آگے پیچھے کیوں ہے؟ تو اس لیے سب کو برابر نمبر، سب کا پہلا نمبر، سب کا پہلا نمبر۔ اللہ آپ کو مبارک کرے، اور میں یہاں دعا کرتا ہوں کہ جیسے آپ کو سب کو یہاں پہلا نمبر ملا، میرے رسول وہاں بھی سب کو پہلا نمبر عطا کریں۔ بھائیو، یہ چھوٹی سی کاغذ کی سند آپ کی سجاوٹ کا صلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ خود دیکھ کر خوش ہوں گے اور اپنے مقدر پہ آپ ناز کریں گے کہ ہم کچھ نہیں دے رہے آپ کو، یہ تو دعا دے رہے ہیں آپ کو۔ یہ کاغذ کی صنعت آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے، اصل میں بدلہ قیامت کے دن اللہ خود عطا فرمائے گا یہ کہہ کر اے میرے حبیب کے غلاموں آؤ، میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں تم اپنی گلیوں کو سجاتے تھے، میں نے تمہارے لیے اپنی جنت کو سجا دی ہے، اب اسی کے اندر تمہیں ہمیشہ رہنا ہے انشاءاللہ۔ پھر مزے ہی مزے ہوں گے۔ یہاں تو بغیر دیکھے ان کے گیت گاتے ہیں، وہاں تو ان کو دیکھتے جائیں گے اور ان کی تعریف کرتے جائیں گے۔ آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور مزے ہی مزے ہوں گے، لطف ہی لطف ہوں گے۔ لیکن یاد رکھنا یہ کرتے رہو گے تو ہوگا، ورنہ اگر حضور پہ اعتراض کرنے لگو گے تو پھر 80 ہزار سال عبادت کرنے والا، ایک روایت کے مطابق 80 کروڑ سال عبادت کرنے والا نبی پہ اعتراض کر کے شیطان بنا دیا گیا۔ یار وہ اپنے پاس تو 80 سال کی بھی عبادت نہیں ہے، اس لیے نبی پہ اعتراض نہ کرنا، نبی کے کاموں پہ اعتراض نہ کرنا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں حضور آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہماری عقل میں اتنی طاقت کہاں ہے
کہ آپ جیسا کسی کو مانے حضور. اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ آپ کو بنا کر خدا نے وہ دکان ہی بند کر دی کہ اب ان جیسا کوئی بنے گا ہی نہیں. اللہ نے وہ دکان ہی بڑھا دی. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں. تو یہ اداروں کو دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں جو ہے اداروں کے ذمہ داران میں کچھ بزرگ بھی آئے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ سب کے مشورے سے، کیونکہ بھئی یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں چلتی، یہاں مشورہ چلتا ہے. جب حضور مشورہ کرتے تھے تو ہم مشورہ کیوں نہ کریں، ہے نا؟ تو ہم سب بھائی بھائی ہیں نا، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے سب. لیکن ہماری محفل میں ایک ایسا سنی بھی موجود ہے کہ جس کی سنیت کی خدمت کرتے کرتے کالے بال سے سفید بال ہو گئے اور جوانی سے وہ بوڑھے ہو گئے. تو میں چاہتا ہوں کہ شروعات انہی کے ادارے سے کیا جائے. نہیں لیکن پہلے ادارے نور العین کے ذمہ دار تشریف لائیں. اچھا وہ سند آ رہی ہے، بیٹھی آپ، ایسے نہیں کہ بیٹھے، ایسے نہیں یار، اپنے حسینی لوگ. ہاں میں سب سے پہلے ان کو، پہلے ہم ہماری جماعت کے ایک سنی اور وہ بزرگ سنی ان سے شروعات کریں گے، پھر ان کے ہاتھوں سے اور لوگوں کو بھی دیں گے. اور یاد رکھیے، دیکھیے بھائی ابھی کوئی اٹھ کر نہیں جائیں، جن کو مل جائے وہ بھی رکے صلاۃ و سلام تک. اب یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کی خوشی میں دوسرے شریک رہیں اور دوسروں کی خوشی میں آپ شریک نہ رہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کربلا والے کتنے اس میں؟ کچھ ہاتھ نیچے دکھ رہے ہیں نہیں؟ سبحان اللہ. ارے بھائی سب ہے نا. تو کربلا والے بھاگنے والے لوگ ہوتے ہیں. ارے عباس جیسے ہوتے ہیں نا، بازو کٹا کر بھی جو ہے وہ خیمے کے قریب تک ساتھ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ سب رکیں گے آخری تک، اور جلدی جلدی ہو جائے گا یہ پروگرام، سلام پڑھ کے ہی جانا ہے انشاءاللہ. اچھا وہ سندیں آ رہی ہے، تب سے میں آپ کو ایک نعت سناتا ہوں. لیکن بات اب ایسی ہے کہ میری نعت میری آواز قاری عبدالسلام جیسی نہیں ہے. تو ہے تو پھٹی ٹوٹی آواز، لیکن چونکہ سند آنے کا انتظار ہے تو کچھ کرنے کی بجائے چلے حضور کی نعت ہی پڑھ لیتے ہیں. سب پڑھتے ہیں، سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ایک ایسی نعت پڑھتے ہیں جو دعا بھی ہے، مدینہ شریف کی حاضری کی دعا بھی ہے، کعبہ شریف کی حاضری کی دعا بھی ہے. سب مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ کعبہ شریف کی حاضری ہو جائے گی. تو درود شریف پڑھ لیں. سند آئے تو مجھے اشارہ کر دینا. اللہم صلی علی محمد وآلہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر. اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر. حمد خدا سے تر زبان، حمد خدا سے تر زبان، کانوں میں رسل کھولتی ہے اذان. حمد خدا تر زبان،
عطا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، ہاں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سند آ گئی ہے، سند آ گئی ہے، اور قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، قطرے سمندر سمیٹے، مجھ کو متا اپنے اندر سمیٹے، قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو متا اپنے اندر سمیٹے، جیسے سمیٹے آغوش مادر، جیسے سمیٹے آغوش مادر، اللہ اکبر، ہاں دیکھا سفار مرنا بھی دیکھا، دیکھا سفار مرنا بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، بھائی آئی چاہتے ہیں سب مل کر کے ذرا پھوپ پڑے، دیکھا سفار مرنا بھی دیکھا، دیکھا سفار مرنا بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ دیکھا، روایت کرو سمندر، دیکھا روایت کرو سمندر، اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو دانے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو دانے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو دانے، چوما ہے تجھ کو، جو حجر اسود ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ گویا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، جو اللہ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے وہ حجر اسود کو چوم لے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو دانے، چوما ہے تجھ کو، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، کعبے کے اوپر لے جاتے نہیں ہے، کعبے کے اوپر لے جاتے نہیں ہے، کسی کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہے، کعبے کے اوپر لے جاتے نہیں ہے، کسی کو ادب یہ، کتنے معاتب ہے کبوتر، کتنے معاتب ہے یہ کبوتر، اللہ اکبر، اور یہ دعا ہے تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا
اپنا کرم کر، بخشش کے غالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جزاک اللہ خیر۔ یہ آپ کی محبت ہے یار، اگر اتنی پھٹی آواز میں کوئی پڑھے نا تو آپ بھاگ جائیں گے، لیکن آپ نے مجھے جتنا پیار دیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے رسول کے صدقے میں آپ کو اس سے زیادہ پیار عطا فرمائے۔ اور اس معاملے میں تو میں بہت خوش نصیب ہوں کہ الحمدللہ سنی قوم جو ہے وہ دل کے معاملے میں بہت صاف ہے۔ تو مجھ سے لوگ کہتے ہیں یار آپ کے لوگ اتنی مخالفت کرتے ہیں پھر آپ ٹینشن میں نظر نہیں آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار مجھے پیار کرنے والے اتنے ہیں، میں ان کے پیار کے تحفے لیتے لیتے مجھے فرصت نہیں رہتی ہے، تو جو مخالفت کرتے ہیں مجھے ان کی طرف توجہ دینے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ میری قوم کتنی اچھی ہے، یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، یہ اتنا پیار کرتے ہیں اور سچے دل سے پیار کرتے ہیں، اور سنی کے دل میں سچا پیار ہوتا ہے، سچی محبت ہوتی ہے، اس لیے ہم آپ کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اور انشاءاللہ یہاں بیٹھ کر ہم نے کعبے کی رونق کا تذکرہ کیا، اللہ وہ دن دکھائے کہ ہم سب ساتھ میں جائیں انشاءاللہ۔ آج کل عمرہ سستا ہو گیا ہے، اگر 4 مہینہ پہلے بھر دے تو 30,000 میں بھی ٹور والے لے کے جا رہے ہیں، تو اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ لوگ اصل میں کوشش نہیں کرتے، پاسپورٹ بنائیے اور اگر تھوڑا تھوڑا پیسہ بھی رکھو گے نا تو انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے۔ ایک مرتبہ چاہے عمرہ کے بہانے ہی حضور کا دیدار کر لیں، آج سے نیت کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سرکار صابر پاک غوث پاک کے صدقے جو لوگ آج سچے دل سے نیت کر رہے ہیں، اللہ ان کو آنے والا سال آنے سے پہلے آتی میلاد سے پہلے سرکار کے در کی حاضری نصیب فرما۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، مراد دلے بلبلے بے نوا دے، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ۔ اب چونکہ اس محفل میں ایک عالم دین اور ایک مفتی بھی تشریف فرمائے، ہمارے نوری دارالفتہ کے مفتی صاحب قبلہ مفتی مصباح الحسین صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں، حالانکہ ہماری محفل میں اب ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو ہوتا ہی ہے کہ بھئی بڑوں کو بڑوں کے ہاتھ سے دینا چاہیے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے، تو اس لیے اب ایسا کچھ کر لیا جائے کہ دیکھو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو بھی وہ باپ کے کاندھے پر پیر رکھ لیتا ہے، تو وہ بچہ سمجھا جاتا ہے، تو وہی بچے کے طور پر ہمارے سنی، اور ایک ہمارا پلان اور بھی ہے کہ مالیگاؤں کے جتنے پرانے سنی جنہوں نے سنیت کی خدمت کی ہے، ہم چاہتے ہیں نا کہ ان لوگوں کو از سر نو قوم کے سامنے پیش کیا جائے اور ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اس سلسلے کو ہم نے شروع کیا تھا اور پرانے سنیوں کو ایوارڈ دیا تھا، لیکن پھر بعد میں وہ سلسلہ رک گیا۔ آپ دعا کریں، اگر آپ کا تعاون رہا، محبتیں رہی، تو انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان لوگوں نے پودے لگائے اور آج ہم پانی دے رہے ہیں۔ تو ہمارے مفتی صاحب قبلہ، دراصل ہمارے حنیف صابر صاحب جو ہیں اشرفی، یہ کئی اداروں کے سرپرست ہیں، صدر ہیں، کئی مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، لیکن یہاں 2 اداروں کی جو ہے وہ سربراہی آج انہیں کرنی ہے، اور ادارہ نور العین خوشامد پورہ اور سلطان الہند، ادارہ سلطان خوشامد پورہ جی۔ تو ہمارے مفتی صاحب ہاں حاجی صاحب لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ حاجی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ نوازش۔ صابریہ گروپ حاجی احمد پورہ، حاجی حنیف صابر صاحب کے ہاتھوں صابریہ گروپ کو دیا جاتا ہے۔
نعرہ تکبیر. اب جلدی جلدی سے آتے جائیں. ارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ فوٹو کھنچوانے کے لیے کر رہے ہیں. ہاں جی. اب مفتی صاحب قبلہ کھڑے ہو جائیں. حضرت علامہ مزمل رضوی صاحب کھڑے ہو جائیں. قاری عبدالسلام کھڑے ہو جائیں. حافظ غفران سیفی اشرفی صاحب کھڑے ہو جائیں. ہاں جلدی بھئی کھڑے ہو جائیں آپ لوگ. ہاں اب یہ ہے کہ اب جو ادارے کے ذمہ داران ہیں آپ ایک راستہ دے دیں, ادھر سے بھی ادھر سے بھی آتے جائیں. حیدر علی گروپ اسلام پورہ, انجمن عاشقان اہل بیت مہاڈا پلاٹ, حسینی گروپ نہال نگر, رضا اشرفی گروپ عائشہ نگر, پاک پنجتن گروپ عائشہ نگر. جلدی جلدی بغیر کسی جھجک کے تشریف لائیں. امن پان اسٹال امن پورہ, وسیم ریسٹورینٹ اسلام پورہ, چشتیہ گروپ گلشیر نگر, گلشیر روڈ لکھا ہوا ہے, رکشہ اسٹاپ عائشہ نگر. جلدی آئیں. عاشقان حضور تاج الشریعہ, یہ تاج الشریعہ لکھا ہے, یہ میرے مرشد کا نام ہے. یہ تاج الشریعہ نہیں ہونا چاہیے, یہ حضور تاج الشریعہ ہونا چاہیے. میں نے جمعہ میں مشورہ دیا. عاشقان حضور تاج الشریعہ. کیا ہے 9 گروپ مالدہ شیوار. کیا ہے 55 گروپ سونیا گاندھی نگر. ایک گروپ کا نام انہوں نے 55 گروپ رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. بھائی آج میلاد کے جشن کی خوشی ہے نا, تو تھوڑی سی خوشی ہونی چاہیے. نیو اپنا گروپ کمال پورہ, جلدی جلدی آئیں. سید شاداد رحمت اللہ علیہ گروپ سروے نمبر 10, اپنا گروپ مومن پورہ, انجمن شہدائے نوری کمال پورہ, دوست وقار چوک. دوستو گروپ ہونا چاہیے وقار چوک. نوجوانان نعمانی نگر, فیض کامل نعمانی گروپ, سنجری گروپ نندن نگر, نثار احمد گروپ جعفر نگر, عقیل بھائی گروپ نئے اسلام پورہ, غریب نواز گروپ ایوب نگر. شاہد پلازا امن چوک, انجمن خدام اہل بیت اسلام پورہ, شکاری گروپ نئے اسلام پورہ, المدینہ گروپ نہال نگر, حاجی دوست محمد گروپ اسلام پورہ, شیر خدا مولا علی مولا گروپ مالدہ شیوار, نوجوانان مومن پورہ, گلشن مدینہ مالدہ گروپ, کے جی این بابا گروپ کمال پورہ. بھئی یہ اداروں کے ناموں کی آپ لوگ تصحیح کر لیں. یہ کے جی این بابا نہیں ہونا چاہیے, کے جی این گروپ کرو اس کو, ہے نا. یاسین بھائی اینڈ گروپ ہزار کھولی. بھائی سب نے رکنا ہے ابھی, ہیں سلام پڑھ کے جانا ہے. زبیر گروپ سنی بڑی مکہ مسجد, اسماعیل ساگر رمضان پورہ, مدنی محمدی گروپ مالدہ شیوار, مرحبا گروپ رمضان پورہ, ملن گروپ نندن نگر, انجمن بہار اشرفی اسلام پورہ, چشتیہ اشرفیہ خوشامد پورہ, اعلیٰ حضرت اشرفی میاں, یہاں بھی حضور اعلیٰ حضرت اشرفی, حضور یہاں بھی لگائیں جن کا گروپ ہے, حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں گروپ خوشامد پورہ, حضور شاہ سمنا گروپ یہاں بھی, الاشرف اکیڈمی خوشامد پورہ, اعلیٰ حضرت اکیڈمی مرچنٹ نگر, نوجوانان غریب نواز روڈ رمضان پورہ, چمن مصطفیٰ اکیڈمی سلام چاچا روڈ, عابد بھائی اینڈ گروپ رونق آباد, نوجوانان ناگ چھاپ, اکبر اشرفی گروپ. بھائی یہاں آ کر لینا, تو آپ لوگ شرماتے کیوں, آ کر لیں آپ لوگ, کیونکہ ہاں آ جانے دیں نا, جن کا نام کا اعلان ہوا ہے وہ تو آ جائیں, آ جائیں, اور اپنا گروپ بول کر کے لے جائیں.
ایک صاحب بیچ میں کھڑے ہو جائیں. مولانا آپ بیچ میں کھڑے ہو جائیں. ہاں جس کا نام ہو چکا ہے نا تو وہ لے لیں. سید صلاح الدین گروپ، گلشن رضائے اشرف، نیا اسلام پورہ، گلے سمن گروپ، آزاد نگر روڈ، وارث علی گروپ، شابان پورہ، شہدائے رسول مدینہ آباد. مولانا غفران صاحب اب اپنی کیپیسٹی ختم ہو گئی. اعلان کرو. رونق مدینہ گروپ، صلاح الدین ایوب